بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج جمعرات کا مقدس دن ہے اور آج نماز مغرب کے بعد میرے رب کے خاص فرشتے اس دنیا پر آئیں گے اور وہ جمعے کے دن مغرب کی نماز کے بعد پھر واپس چلے جائیں گے۔ جب وہ آسمانوں سے آتے ہیں تو ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں جن کے اوپر لوگوں کے متعلق لکھا جاتا ہے۔ میرا اللہ وہ کیوں بھیجتا ہے؟ میرا اللہ اس لیے وہ بھیجتا ہے کہ جو بندہ جو اعمال کرتا ہے وہ سونے کے قلموں کے ساتھ اور چاندی کے ورقوں پر لکھ کر میرے پاس لے کر آئے، اور جب وہ فرشتے اللہ کو دکھاتے ہیں کہ یا اللہ، یہ عبد الرحمن بن صالح یا فلاں فلاں بندہ آپ سے رزق مانگ رہا ہے، آپ سے اس کے بچے نافرمان ہے، وہ دعائیں مانگ رہا ہے، تو میرا اللہ ان فرشتوں کو گواہ بنا کر فرماتے ہیں کہ اس بندے کو عطا کر دو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، یہ جمعرات انتہائی مقدس دن ہوتا ہے اور اس دن کی عبادات اکثر میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو ایک بات بتلاؤں کہ کافی دوستوں نے یہ کہا ہے، اور لڑکیاں جو ہیں وہ عاملوں کو فون کرتی ہیں، جو عامل لوگ ہوتے ہیں پیسے لے کر لوگوں کے استخارے کرتے ہیں، جنات نکالتے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک بڑے وثوق کے ساتھ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ شتونگڑے ہوتے ہیں۔ جو اللہ والے ہیں، جو عامل لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ سے محبت کا دعویٰ کر لیا ہے، یا جن کے پاس کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طاقت ہے، وہ یوٹیوب پر یا ایڈورٹائزنگ وغیرہ نہیں کرتے، وہ خاموش ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بہت بڑی عطا ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ایڈورٹائزنگ کرتے ہیں، یوٹیوب چینل پر کہتے ہیں کہ ہمارے سے استخارہ کراؤ، اور کافی جوان لڑکیاں ان کو ٹیلی فون کرتی ہیں اور ان کے ساتھ وہ باتیں کرتی ہے، پھر وہ پوچھتے ہیں آپ کی والدہ کا نام کیا ہے، آپ کی بہن کا نام کیا ہے، پھر وہ موکل ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ پھر جب موکل ان کے اوپر وہ اس کے پیچھے لگا دیتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ اس بیماری میں وہ پکڑ لیتا ہے، اور پھر وہ ساری زندگی وہ آپ کے پاس ہی رہتا ہے، وہ پیسے بس دیتے رہو، جاتے رہو، دیتے رہو، جاتے رہو، اس کے علاوہ اور وہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے پاس وہ طاقت نہیں کہ وہ آپ کی مشکلات کو حل کر سکے۔ یہ اس کے پاس طاقت نہیں کہ اگر کسی کے معاملات اتنے خراب ہیں کہ وہ آپ کو ریکور کر سکے اور آپ کو آزاد کرا سکے، وہ نہیں کر سکتے، ان میں نہیں طاقت۔ اور جن لوگوں کے پاس طاقت ہے، وہ ایڈورٹائزنگ بھی نہیں کرتے، یوٹیوب چینل پر بھی نہیں آتے، اور دیواروں پر بھی نہیں لکھتے، اور اپنی ایڈیں بھی نہیں دیتے، کیونکہ ان کے اوپر اللہ کی تجلیات ہوتی ہیں، ان پر اللہ کا ایک خاص کرم ہوتا ہے، ایک خاص رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، اور وہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، ان کی راتیں قیام اللیل وہ اللہ کے لیے روتے رہتے ہیں، پھر اللہ پاک ان کو دیتا ہے۔ وہ کچھ لوگ ہیں اور وہ پوشیدہ لوگ ہیں، ان کو تلاش کرنے کی کوشش کرو اگر تم کچھ لینا چاہتے ہو۔ یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے دیواروں پر لکھا ہوا ہے، جو ایڈیں دیتے ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بلکہ آپ کو ذلیل کر سکتے ہیں، آپ سے پیسہ لیتے رہیں گے، جب تم ہاتھ کھڑا کر دو گے تو پھر آپ کو بھی چھوڑ دیں گے، لیکن آپ کو ذلیل کرتے رہیں گے۔ اس لیے ان لوگوں سے بچو،
میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے کئی لڑکیوں کی عزتیں خراب ہو چکی ہیں، تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اور میں ان بھائیوں سے بھی کہوں گا جو یہ عورتیں چلی رہتی ہیں نا کہ میرا بچہ نہیں تو میں فلاں پیر سے دم کروا لوں، میں فلاں پیر سے دم کرا لوں، یہ کتنی بے غیرتی ہے کہ ایک نامحرم اس کے ساتھ، یہ کیسا دم ہے؟ اس کے گھر والا بے وقوف ہے جو اپنی بیوی کو اجازت دے رہا ہے کہ جا غیر محرم کے پاس۔ تھوڑا سا عقل سے کام لو نا۔ یہ وہ لوگ انسان نہیں، درندے ہیں، درندے۔ انہوں نے کئی لوگوں کی عزتوں کو لوٹا ہے، تو ایسے گندے پیروں کے پاس، ایسے گندے عاملوں کے پاس میرے بھائی اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں جانے کی ضرورت نہیں۔ میں نے تو خود دیکھا ہے کہ خود مرد لے کر اپنی بیویوں کو جاتے ہیں اور وہ پیر صاحب کہتے ہیں تم باہر بیٹھو۔ کوئی انسانیت ہے؟ کچھ ہوش کے ناخن لو۔ اللہ نے زندگی ایک دفعہ دی ہے، غیرت سے جیو اور غیرت کے ساتھ مر جاؤ۔ اللہ رب العزت کا قرآن، اس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود انسان غلطی کرتا ہے۔ دیکھو نا سورۃ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، میرا رب صرف ایک ہے اور وہی رزق دینے والا ہے، وہی اولاد دینے والا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں نعمتیں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا۔ یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، ان پیروں کے اختیار میں ہو۔ ان کی تو اپنی فیملی کی اولادیں نہیں، اگر ان کے پاس اتنی طاقت ہو تو یہ خود مریں کیوں؟ یہ مرنے کا نام بھی نہ لے۔ اصل میں یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت پیچھے ہے ابھی، تو اس لیے اللہ کے قرآن کی طرف آؤ۔ دیکھو نا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ کتنا بڑا بے نیاز ہے۔ دیکھو نا، اتنا بڑا آسمان بنایا، زمین بنائی، آپ کو بنایا، جانور، پرندے، ہر چیز، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرو۔ صرف اللہ کو یہ کہہ دو نا کہ اللہ الصمد، میرا رب آپ کے نظریات، آپ کے نظام کو بدل کے رکھ دے، پر سچی نیت کے ساتھ اندر سے بولو نا، اندر سے، پھر مزہ آتا ہے۔ آج جمعرات کا دن ہے، نماز مغرب کے بعد یہ عمل ضرور کرو۔ جب آپ نماز ادا کر لیں، فرض نماز، اس کے بعد اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 مرتبہ درود پڑھیں، اور درود پڑھنا ہے درود ابراہیمی، جو سارے درودوں کا سردار درود ہے۔ اور اس کے بعد اپنی انگلیوں پر 21 مرتبہ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ لیکن آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے؟ سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد۔ جب اللہ الصمد آئے گا تو اس کو 21 مرتبہ پڑھ کر تو سورۃ اخلاص کو آگے مکمل کر دینا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد، اس طرح پڑھ کے لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ مکمل کر، اور پھر اپنی قسمت کی آزمائش دیکھو، پھر آزماؤ اپنے رب کو۔ اللہ سے باتیں کرو میرے بھائی، ان پیروں کے پاس نہ جاؤ۔